رات کی تاریکی ہر طرف اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، لیکن اسلام آباد کی سڑکوں میں دور دور تک رات کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ ہر طرف رونق تھی، ہر ایک کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ مالز، فوڈ ایریاز، سڑکیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ اگر دور سے دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان پر ننھے ننھے تارے ٹمٹما رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو سڑک پر ایک ٹرک تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ یہ اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ تھا جہاں پر دور دور تک کسی انسان کا ہونا ناممکن تھا۔ سڑک کے دائیں بائیں طرف دور دور تک صرف درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ دور سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے ٹرک رکا۔ جس جگہ یہ ٹرک رکا تھا وہاں کسی ولا کی پچھلی سائیڈ تھی۔ ٹرک کے اندر سے ٹرک ڈرائیور اور پیسنجر سیٹ پر بیٹھا لڑکا ایک ساتھ نیچے اترے اور ٹرک کا پچھلا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو تقریباً 20 کے قریب لڑکیاں تھیں جن کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ بکھرے بال، چہرہ جگہ جگہ مٹی سے میلا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی دنوں سے منہ نہ دھوئے ہو۔ آنکھوں پر تو پٹی تھی لیکن ان کے چہرے اور جسم کی کپکپاہٹ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہوں۔ جلدی سے انہیں نکال تاکہ ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچایا جائے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے سے کہا۔ اب وہ دونوں جلدی جلدی ان لڑکیوں کو بے دردی سے نکالنے لگے، کسی کی بالوں سے پکڑ کر تو کسی کے بازو سے پکڑ کر کھینچتے۔ اکثر لڑکیوں کے کھینچتے ہوئے ہاتھ اور بازو ٹرک سے ٹکراتے مگر ان کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ جلدی سے لڑکیوں کو نکال کر ولا کی پچھلی طرف ایک بڑے سے دروازے کو کھول کر اندر کی جانب سب لڑکیوں کو داخل کرنے لگے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں جانوروں کی طرح کیوں کھینچ رہے ہو؟ آرام سے نہیں پکڑ سکتے؟ ان میں سے ایک لڑکی غصے سے بولی۔ اس لڑکی کی بات سن کر ایک آدمی غصے سے اس کے بال پکڑ کر بولا، شاید تجھے پتہ نہیں ہے تو کس کی بات کر رہی ہے؟ پتہ ہے مجھے اپنے سامنے کھڑے بھونکنے والے کتے سے بات کر رہی ہوں۔ اب کی بار آدمی نے اس لڑکی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا کہ لڑکی اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ اگر میرے منہ پر ایک بھی نشان پڑا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، لڑکی پہلے سے بھی زیادہ غصے سے بولی۔ باقی لڑکیاں تو حیران پریشان اس لڑکی کو سن رہی تھی جیسے ہر چیز سے زیادہ اپنے منہ کے نشان کی پڑی تھی۔ وہ ساری صرف سن ہی سکتی تھیں کیونکہ ابھی بھی ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا کر رہا ہے تو منہ پر مت مار، تمہیں پتہ ہے نا کہ ملک صاحب کو ان میں سے کسی کے منہ پر بھی نشان ملا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا باری باری سب لڑکیوں کی آنکھوں سے پٹی ہٹانے لگا۔ ابھی وہ لڑکا پٹی ہٹا ہی رہا تھا جب ایک اور لڑکا اپنے ساتھ مختلف ملازمین لائق کا کھانا رکھنے لگا۔ اپنا اپنا کھانا ختم کرو، اگر تم میں سے کسی نے بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ آدمی باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے دوسرا آدمی بھی غصے بھری نگاہ اس لڑکی پر ڈال کر باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا لیکن اس میں صرف ایک ہی بلب تھا جس کی روشنی کمرے کو صحیح طرح سے روشن نہیں کر رہی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ساری لڑکیاں کھانے کی طرف بڑھ گئیں کیونکہ شاید وہ کافی دنوں سے بھوکی تھی۔ سب لڑکیوں کے ہاتھوں میں ایک ایک پٹی باندھ رکھی تھی جس پر ان کے نام لکھے تھے۔ جو لڑکی ابھی اس لڑکے سے بحث کر رہی تھی اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی پر ماریا نام لکھا تھا۔ ماریا کھانے کھانے کی بجائے ادھر ادھر دیکھتی کمرے کا نظارہ کرنے لگی کہ اچانک اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں
बेड़ियों से बंधी हुई एक लड़की पर पड़ी। लड़की का सर और नीचे की तरफ ढलक रहा था और उसके बाल आगे को आए हुए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा देखना मुश्किल था। मारिया को हैरानगी हुई कि सब लड़कियों में से सिर्फ उसे ही क्यों बेड़ियों से बांध रखा है। मारिया को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया। वो अपनी जगह से उठकर उस लड़की के पास चली गई। उसके पास जाकर मारिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उस लड़की ने अपना चेहरा हल्का से ऊपर किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका चेहरा देखना मुश्किल था। मारिया ने एक हाथ से उसके बाल पीछे किए और दूसरी हाथ से उसका चेहरा हल्का सा उठाया। जैसे ही उसकी नज़र उसके चेहरे पर गई तो वो अपनी जगह दंग रह गई। उसने ऐसा हुस्न अब तक की अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। दूध की तरह सफ़ेद रंग, समंदर जैसी नीली आंखें, घनी मुड़ी हुई पलकें, ब्राउन बाल जो लंबाई में उसकी कमर तक आते थे। वो लड़की गंदे कपड़ों में, मैला हुआ चेहरा, बिखरे हुए बालों में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो मारिया तो सिर्फ सोच कर ही रह गई, वो आम हालात में कितनी खूबसूरत लगती होगी। उस लड़की ने एक नज़र मारिया को देखकर अपना चेहरा दोबारा नीचे कर दिया, लेकिन मारिया अभी तक उसे ही देख रही थी। आप तो मेरी प्यारी बेटी हो ना, बस थोड़ा सा खा लो। तैयबा शाह अपने कमरे में बैठे मुहर्रमा को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। हालांकि 2 दिन से उसने खाने का एक लुकमा भी नहीं लिया था, मगर फिर भी अपनी बहन का सोच सोच कर उसकी जान लबों को आ रही थी। फैसल वैसे भी उस पे इतना जुल्म करता है, अब तो वो उसे छोड़ेगा ही नहीं जब उसे मुहर्रमा की गैर मौजूदगी का पता चलेगा। या अल्लाह, मेरी बहन की हिफाजत करना। बेसाख्ता ही मुहर्रमा के दिल से निकला। मुहर्रमा बस जल्दी जल्दी से मिंसा से मिलना चाहती थी। मेरा बच्चा, थोड़ा सा खाना खा ले। अगर नहीं खाएगी तो जब अपनी बहन से मिलेगी तो क्या वो आपको ऐसे देखकर खुश होगी? तैयबा शाह ने उसको देखकर कहा, जिसका रंग कमजोरी की वजह से जर्द हो रहा था। आखिरी बार उनकी बात सुनकर मुहर्रमा ने अपने आंसू साफ किए और अपना मुंह खोल दिया। तैयबा शाह ने प्यार से उसके माथे पर बोसा दिया और उसे खाना खिलाने लगी। उनके इस तरह प्यार करने पर मुहर्रमा की आंखें फिर से भीग गई। इस तरह से तो उसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया था। उस आंखों में दोबारा से आंसू देखकर तैयबा शाह ने उसे अपने गले से लगाया, क्योंकि वो जानती थी कि वो क्यों रो रही है। उनके गले लगते ही मुहर्रमा ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। काफ़ी देर अपना दिल हल्का करने के बाद मुहर्रमा को अचानक आका जान की याद आई। आका जान की तबीयत अब कैसी है? तैयबा शाह से पीछे होकर मुहर्रमा ने उनसे पूछा। मिनसा और मुहर्रमा की परेशानी को सुनकर टेंशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी जान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनका बीपी शूट कर गया है, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है। और आप फिक्र ना करवाएं, अभी थोड़ी देर तक आरिज और यज़दान आपकी बहन को लेने के लिए निकल गए हैं और इंशाअल्लाह आप देख लेना, वो उसे अपने साथ लेकर ही। तो इंशाअल्लाह वो उसे अपने साथ लेकर ही लौटेंगे।
یزدان تم لوگ کب نکلو گے میری پوتی کو لینے جانے کے لیے؟ دوپہر سے رات ہو گئی اور ابھی تک تم لوگ نہیں گئے۔ میری طبیعت کو چھوڑو اور جلد سے جلد میرے پاس میری دوسری پوتی کو لے کر آؤ۔ جب وہ میرے پاس آئے گی تو میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آغا جان اس وقت پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لے کر یزدان شاہ سے بولے۔ جب سے انہیں محرمہ اور منسا کے بارے میں پتہ چلا تھا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے زمان کی بیٹیوں کو اپنے پاس اپنے سامنے رکھیں۔ آغا جان میں بس نکلنے ہی والا ہوں، آپ بس ٹینشن نہ لیں، نہیں تو آپ کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی پوتی کو کسی بھی صورت اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ ابھی یزدان شاہ آغا جان سے کچھ اور بات کرتا تاکہ اتنے میں اس کا موبائل بجا۔ یزدان شاہ کال سننے کے لیے کمرے کی ایک سائڈ پر بنی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گیا۔ یزدان اسلام آباد کی سیٹ کنفرم ہوگی، ابھی 2 گھنٹے میں ہمیں ایئرپورٹ پر پہنچنا ہوگا اور فیصل اور اس کے باپ کی بھی ساری انفارمیشن میں نے نکال لی ہے، تو بس جلدی سے آ جائے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر میں تجھے ساری انفارمیشن دیتا ہوں۔ چل ٹھیک ہے، میں بس نکل رہا ہوں، دامیار کو جواب دیتا یزدان شاہ صاحب سے مل کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا جب سامنے سے ہی عارض شاہ آتا ہوا نظر آیا۔ عارض آغا جان کو دیکھ لینا، وہ بار بار ٹینشن لے کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گے۔ اچھا میں دیکھ لوں گا، تو فکر نہ کر۔ اور ہاں ہاں، ایئرپورٹ پر گارڈز تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اور خبردار اگر تم نے انہیں ڈانٹ کر اپنے ساتھ لے جانے سے منع کیا، میں تجھ سے بڑا ہوں تو مجھے اس طرح رعب نہیں دکھا سکتے۔ عارض شاہ کے رعب دکھانے پر یزدان شاہ نے سکوری دکھا کر کہا، اور ویسے بھی اب میں جگہ جگہ ان چمک چھلوں کو اپنے ساتھ لیے پھروں، بندے کی کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑا کسے کہہ رہا ہے، 3 ماہ کے بڑے کو میں بڑا نہیں مانتا، اور ویسے بھی جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو نے اپنا فیڈر تک نہیں چھوڑا تھا، اور تو خود کو مجھ سے بڑا کہہ رہا ہے۔ یزدان شاہ نے اس کے بے تکی سے لوجے پر اسے حیران ہو کر دیکھا۔ مطلب آپ 3 ماہ کا بچہ فیڈر چھوڑ کر سلیقے سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں؟ اور عارض شاہ اس کے اس طرح حیران ہو کر دیکھنے پر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ روک رہا تھا، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ یزدان شاہ اس سے بڑا ہے، لیکن وہ یہ حقیقت میں کبھی ماننے والا نہیں تھا۔ اور یہ بھی اپنی پرائیویسی کی بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے ہنی مون پر جا رہا ہو۔ جو تمہیں اپنی پرائیویسی کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے، میری ہنی مون کی تو فکر ہی نہ کر۔ جب میں وہاں جاؤں گا تو تجھے کانوں کان خبر نہیں ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو وہاں آ کر بھی ان گارڈز کو میرے سر پر کھڑا کر دے گا۔ یزدان شاہ نے دانت پیس کر عارض سے کہا، یہ تو ہے؟ عارض نے اسے جلانے والے انداز میں کہا جس میں میزان ساتا تپ گیا۔ اچھا یزدان، ابھی میں سیریس ہوں، ان گارڈز کو اپنے ساتھ ہی رکھنا، اگر مجھے پتہ چلا کہ وہ تیرے ساتھ نہیں ہے تو میں اگلی فلائٹ پکڑ کر تیرے سر پر سوار ہو جاؤں گا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ساتھ ہی رکھوں گا، تو بس ادھر آغا جان کو دیکھ لینا۔ ہاسپٹل سے آ کر یزدان اس وقت اپنے کمرے میں اپنے شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکا اور ایک نظر آئینے میں دیکھ کر سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اور گھڑی اٹھائی کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ دامیار باہر گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اور اب تو بار بار کال بھی کر رہا تھا۔ ابھی یزدان کمرے سے باہر نکلے ہی تھا کہ اسے سامنے ہی محرمہ پریشانی سے چکر کاٹتے ہوئے نظر آئی۔
یزدان کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں بھائی؟ اچانک سے بھائی کہتے کہتے رکی، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ یزدان کو کیا کہے۔ اس کے قریب جا کر یزدان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ادا سائیں بچے، آپ مجھے ادا سائیں بولو۔ زنجبیل بھی یہی بولتی ہے۔ اور گڑیا یہیں پر رہ کر اپنی بہن کا انتظار کرو، کیونکہ وہ بہت جلد وہ آپ کے پاس ہوگی۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چلو شاباش، اب آپ اپنے روم میں جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ یزدان نے ایک دفعہ پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں کے اتر کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سدیش شاہ اس وقت فجر کی نماز کے بعد نیوی بلو ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس سا ٹریڈ مل پر تیز تیز بھاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر اور سینے پر ننھی ننھی بھینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اس وقت اس کے گولڈن براؤن بال، جو کہ فوجی کٹ میں تھے، البتہ بیئرڈ اور مونچھوں کے نام پر، اس کا چہرہ بالکل صاف تھا، جس سے اسے کافی چڑ تھی۔ اگر یہ ان کی فورس کا رول نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی بیئرڈ اور مونچھیں نہ ہٹواتا۔ سدیش شاہ کو اس طرح کے لڑکے چھلے ہوئے آلو لگتے تھے۔ اس نے تو شکر کیا تھا کہ ٹریننگ کے بعد اسے چھٹی نہیں ملی اور ٹارگٹ مل گیا، جس کو پورا کرنے کے لیے 1 مہینہ لگ جائے گا، اور تب تک سدیش شاہ کی اچھی بھلی داڑھی آ جائے گی۔ کیونکہ اگر وہ اس طرح حویلی جاتا تو عارض دانیال اور یزدان نے اس کا بہت مذاق اڑانا تھا۔ وہ اس طرح کا کوئی اور بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ٹریڈ مل کو آف کرتا سدیش شاہ نیچے اترا اور اسٹینڈ سے سفید تولیہ پکڑ کر اپنا چہرہ پسینہ صاف کرنے لگا۔ اس کے سینے پر بھی ہلکے ہلکے گولڈن براؤن بال تھے اور اس کی کمر پر بھی بڑا سا بھیڑیے کا ٹیٹو بنا ہوا تھا، جو تقریباً اس کی پوری کمر کو چھپائے ہوئے تھا۔ سدیش شاہ کو آج بھی یاد ہے کہ جب اس نے یہ ٹیٹو بنوایا تھا تو سبحان شاہ سے اس کی کتنی پھینٹی لگی تھی، مگر وہ سدیش شاہ ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ وہ 22 سال کا لڑکا اپنے باپ سے اچھی خاصی مار کھانے کے بعد بھی نہ مانا۔ اس نے ٹیٹو ریموو نہ کروایا۔ پھر سبحان شاہ نے بھی دوبارہ اسے کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو زیادہ مار کر خود سے برزن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنا پسینہ خشک کرنے کے بعد سدیش شاہ نے ٹاول کرسی پر رکھا اور ساتھ ہی پڑا اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا، جس پر انارا کے میسج کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا۔ سدیش شاہ نے میسج آن کیا اور سننے لگا۔ اور میرے مومو، بندہ میسج کا رپلائی ہی کر دیتا ہے۔ اتنا میرا دل تھا کہ جانے سے پہلے ایک دفعہ تمہاری آواز سنوں، بٹ آئی نو کہ سگنل پر پرابلم ہوگا، اسی وجہ سے رپلائی نہیں کر رہے۔ اچھا، بیسٹ آف لک یو فار یور نیو ٹاسک۔ اور اگر میرے پیچھے سے کسی لڑکی کو دیکھا تو میں واپس آ کر اس مومو کو اچھی طرح اسٹیم کر کے کھا جاؤں گی۔ اوکے، اب میرا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں، بائے بائے۔ اور جب بھی میرا میسج دیکھو تو بیسٹ آف لک کا رپلائی کر دینا۔ بے شک میں سنوں گی نہیں، لیکن مجھے پتہ ہوگا کہ تم نے مجھے بیسٹ آف لک کہا ہے، تو مجھے 110% یقین ہے کہ میرا مشن بہت اچھا جائے گا۔ سدیش کا اسکن کلر بہت زیادہ وائٹ تھا اور کمانڈوز ٹریننگ کے باوجود اس کی اسکن بہت سافٹ بھی تھی، اسی وجہ سے انارا اسے مومو بلاتی تھی، اور یہ سدیش شاہ کو اس کا دیا ہوا نام بالکل نہیں پسند تھا۔ اس نے انارا کو بہت بار منع بھی کیا تھا، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔
اب تو सुदेश भी उसे मना नहीं कर सकता था। दानियाल ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। एक लकड़ी का छोटा सा मगर नफीस सा कॉटेज बना हुआ था। उसका महज एक तरफ से बड़ी सी खिड़की थी जो कि उस वक्त खुली हुई थी, जिससे बाहर हो रही तेज बर्फबारी को देखा जा सकता था, और खिड़की खुली होने की वजह से कुछ कुछ बर्फ अंदर आ रही थी। दानियाल जब दाखिल हुआ तो सुदेश शाह किसी लड़की का मैसेज सुन रहा था। मोबाइल टेबल पर पड़ा हुआ था जिसकी आवाज़ ऊंची थी। खुद सुदेश शाह अपने शूज़ के लेसेस खोल रहा था। अनारा का मैसेज था क्या? दानियाल ने आगे आकर सुदेश से पूछा। सुदेश ने अपने स्पीकर की तरफ से चेहरे उठाकर दानियाल को देखा और हाँ में जवाब दिया। उसी का था कल रात से मैसेज किया हुआ है लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम होने की वजह से पता नहीं चला। कल से अपने एक मिशन पर पहुंचना है जिसकी वजह से अब रब्ता नहीं हो सकता है। इसी वजह से जाने से पहले इतला करना चाहती थी। बस इतना ही करना चाहते थे, यहाँ पे कुछ और भी? दानियाल ने मानी हुए अंदाज में पूछा। मतलब? सुदेश शाह ने अपना एक और आईब्रो उठाकर दानियाल से पूछा। इतना बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है कि मैं किसके बारे में बात करूं। वैसे तो अक्सर भी जानते हैं कि तुम और अनारा एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अनारा से मोहब्बत करता हूँ? मुझे बस वो अच्छी लगती है, बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जो हर वक्त ओवर होती रहती हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम शादी के लिए अनारा के बारे में सोचोगे। हाँ, तो मैं कौन-सा मना कर रहा हूँ? मुझे लगता है जिस तरह की हमारी ड्यूटी है, अनारा जैसी लड़कियाँ ही हमारे साथ ही एडजस्ट कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें तमाम मामलात के बारे में पता होता है। हम अपनी ड्यूटी की वजह से कई-कई महीने घर नहीं जा सकते। कभी-कभी तो साल लग जाते हैं। तो तुम ही बताओ, कोई भी लड़की ऐसी बातें अंडरस्टैंड कर सकती है? और वैसे भी मुझे अनारा जैसी ही कॉन्फिडेंट लड़कियाँ ही हों पसंद हैं। वो नहीं जो हर वक्त मगरमच्छ के आंसू बहाती रहती। यार अब ऐसा भी ना कहो, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अच्छा बताओ, अगर तुम अनारस से शादी करोगे तो क्या तुम्हारे आगा जान और घर वाले मान जाएंगे? आगा जान को पसंद की शादी से कोई मसला नहीं है, बस चाहते हैं कि लड़की सैयद कराने से हो, और अनारा तो वैसे भी सैयद कराने से है, तो इस वजह से कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी अभी अभी तो मैं ये शादी जैसा झंझट नहीं पाल सकता, जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा।
All of you requesting to meet me in the meeting room within 15 minutes. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट के अंदर मुझे मीटिंग रूम में मिले। अभी वो कोई और बात करते कितने में अनाउंसमेंट हुई और वो दोनों जल्दी जल्दी मीटिंग में जाने की तैयारी करने लगे। जी तो नाज़रीन, आप सबको बताते चलें कि सफ़ीर ग्रुप के मालिक अरशद सफ़ीर और उनके बेटे फैसल सफ़ीर जाली अद्वियात का काम करते हुए पाए गए हैं। हमारे नुमाइंदों से इत्तला मिली है कि अरशद सफ़ीर और फैसल सफ़ीर के नाम से तकरीबन 10-12 फैक्ट्रियां जाली अद्वियात का काम कर रही हैं। इन अद्वियात की वजह से लाहौर के एक निजी अस्पताल में 3 बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया है और यही नहीं, उन्हें अद्वियात की वजह से कुछ और हॉस्पिटल्स में भी बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कहा जाता है कि अरशद सफ़ीर और उनके बेटे फैसल सफ़ीर इस वक्त मुल्क से फरार हो गए हैं। अलबत्ता पुलिस ने उनके मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। उनकी तमाम फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द वो अरशद सफ़ीर और उस फैसल सफ़ीर को भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस वक्त हेडलाइंस में ये न्यूज़ बार बार आ रही थी।